رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک اور آپ کی وفات قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی وفات ظاہری یا قیامت کے نشانیاں وہاں سے شروع ہو چکی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی، جن کو دو چیزوں میں تقسیم کیا گیا، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ اور تقریباً چھوٹی نشانیاں جتنی تھی وہ ظاہر ہو چکی ہیں، بڑی نشانیاں جس میں چند میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہو جائے، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا خروج، سورج کا پچھم سے نکلنا اور زمین کا دھنس جانا 3 جگہوں سے، یہ تمام بڑی علامات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ایک بعد دیگرے بہت جلدی جلدی پیش آئیں گی۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ اہم چیزیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حالات جو ابھی نظر آ رہے ہیں، بالکل تیزی سے ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جن علامات کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زمانہ بہت قریب ہے جس زمانے میں ہم آج جی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مہینے بھر میں کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے، اتنی تیزی سے حالات پوری دنیا کے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، اس کے بعد اس کی تشریح میں ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ یہ حدیث پاک ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمران بیت المقدسی، یہ حدیث کے الفاظ یوں بھی ہیں، عمران المقدسی خراب یثرب وخراب یثرب وخراب یثرب خروج ابتداء الملحمتی وابتداء الملحمتی فتح قسطنطینیت وفتح قسطنطینیت خروج الدجال، اور کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہوں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس آباد ہوگا اور مدینہ طیبہ کی ویرانی ہوگی۔ ویران کا مطلب ویسی ویرانی نہیں جس کو ہم عام لفظوں میں ویران کہتے ہیں، بلکہ کچھ چیزوں کی ویرانی کہ لوگوں کا وہاں عبادات وغیرہ سے دور ہو جانا، اس کو بھی ویرانی کہا جاتا ہے، جیسے کہ آج پوری مسجد نبوی بند ہے۔ تو یہ خراب یثرب اس کو کہا گیا ہے کہ مدینے کی ویرانی ہوگی، اور جب مدینے کی ویرانی ہوگی تو تم سمجھ لینا کہ ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو جائے گی۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، ایسی جنگ ابتدائے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نہیں لڑی گئی ہوگی، اتنے بڑے پیمانے پر یہ جنگ ہوگی۔ اس میں تقریباً پوری دنیا ملوث ہوگی، ایک طرف مسلمین ہوں گے، دوسری طرف ساری قومیں ہوں گی۔ الملحمۃ الکبریٰ کے متعلق یہ بھی ہمیں ملتی ہیں روایات میں کہ اہل روم سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ روم سے مراد آج جو اٹلی ہے، یا یوں سمجھ لیں ان کو اہل الاسفر بھی کہا گیا ہے، گورے لوگ، ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ گورے لوگوں میں یہی تمام انگریز آتے ہیں۔ تو ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، اور ملحمۃ الکبریٰ کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح قسطنطینیہ تھا، قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ آج کے استنبول کو کہا جاتا ہے جو ترکی میں ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج تو اسلامی کنٹریز کے اندر ہی شمار ہوتی ہے، آلریڈی وہ فتح ہے، مسلمان ہیں وہاں پر، لیکن وہ کیسے فتح ہوگا اس کے لیے سمجھنا ہوگا کہ قسطنطنیہ پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جائے گا۔ یعنی ترکی کے حالات جہاں تک اس حدیث کو لے کر کے مجھے لگتا ہے کہ خراب ہوں گے، اور استنبول مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج ہوگا، ظاہر ہوگا۔ اب دجال پیدا ہوگا کہ نکلے گا، کیا ہوگا؟ تو حدیث پاک کی روشنی میں یہ ہے کہ دجال آلریڈی پیدا ہے، موجود ہے، وہ ایک جزیرے کے اندر مقید ہے، جیسے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں موجود ہے
ایک صحابی رسول ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ایک سفر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا کہ میں سمندر کے سفر پر تھا، اچانک ہماری کشتی بھٹک گئی اور اس میں جتنے لوگ تھے وہ بہہ گئے، تو میں ایک تختہ پکڑ کر کے اس پر چلتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے کے کنارے لا کر تخت نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اس جزیرے میں گیا تو دیکھا ایک بہت بھیانک شکل والی عورت تھی اور وہ اپنے بال اچھالتی تھی اور رقص کرتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تجھے بتاتی ہوں، اندر چل۔ جزیرے کے اندر ایک محل تھا، وہاں اندر جانے کے بعد ایک بہت ہی خوفناک شیطانی شکل کا ایک شخص تھا۔ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں، پہلے تو یہ بتا جس دنیا سے تو آ رہا ہے۔ تو اس شخص نے جو وہاں اندر بہت خطرناک شکل کا تھا، اس نے کچھ چیزیں پوچھی، کیا عرب کی زمین کھجوریں دینے لگ گئی؟ تو آپ نے کہا ہاں بالکل کھجوریں دے رہی ہیں، مدینے کی زمین میں کھجور ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کیا دریائے تبری سوکھ گئی؟ دریائے تبری آج اسرائیل کے اندر موجود ہے۔ اس نے حضرت تمیم داری نے کہا نہیں، آج پانی بھرا ہوا ہے۔ پھر اس نے ایک چشمے کے متعلق پوچھا، کیا وہ پانی سوکھ گیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا نبی امی آ گئے؟ آپ نے کہا ہاں نبی امی آ چکے اور انہوں نے اعلان نبوت بھی فرمایا۔ اس نے پوچھا کیا اہل عرب ان سے قتال کیے؟ تو آپ نے کہا ہاں قتال یعنی جنگ کیے ہیں، کہا کئی جنگیں کیے ہیں۔ تو ان کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا ہے آنے والے سن، میں مسیح دجال ہوں، ابھی میرے آنے کا وقت نہیں ہوا، جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی تو مجھے ظاہر ہونے کا وقت دے دیا جائے گا۔ یعنی جب دریائے تبری سوکھ جائے اور زخر یا ایسے ہی کچھ نام کا ایک چشمہ ہے وہ سوکھ جائے اور نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف لوگ زیادہ کھڑے ہو جائیں، اب وہ میرے آنے کا وقت قریب ہوگا۔ تو میرے عزیزو آج وہی حالات ہیں دریائے تبری کے متعلق۔ آج کے حالات یہ ہے کہ تقریباً اس میں صرف 2.5 فٹ پانی بچ گیا ہے، جو پہلے سے ایک دریا رہا ہے اور اس میں ہمیشہ پانی رہا ہے، ندی ہے، اور دیگر علامات ہیں۔ بہرحال میں نے جو حدیث آپ